अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SWM की जानिब से मैं हूं आपका भाई सैयद याकूब शफ़ी मेहदी। एक नहायत अहम मौजू पर आपसे बात करने आया हूं। वो मौजू है शादी के दिन का खाना क्या जायज़ है या नहीं। जो लोग इसको, हमारे कई वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, कुरान इस्लाम के सुन्नत से दलाइल के साथ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं से ढूंढ ढांड के अपनी एक जवाब लाते हैं और बोलते हैं कि शादी का खाना जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दावत करना, फुला करना, फुला ऐसा है, खुशी मनाना कहाँ नहीं नाजायज़ कहाँ लिखा हुआ है। जो इस तरीके के बातें करके जायज़ करने की कोशिश करते हैं, आज का वीडियो उनके लिए जो है बहुत ही बैड न्यूज़ हो सकता है ये क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई हीला या बहाना नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वो ये है कि ये इसका क्लू मुझे एक जगह से मिला। हमारे एक बहुत ही SWM के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर, हमारे भाई ने एक रुखा कहीं से ला के दिया है और वो रुखा निकला है कचरे के ढेर से। ये नई बात नहीं है, हो सकता है आपके लिए ताजुब की बात हो या ना हो, या आप भी इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाई थी और रुखे का एक नहीं दो नहीं, उसके अंदर रुखे की ढिगार थी ऐसी बड़ी, और उसके ऊपर अल्लाह का नाम, कुरानी आयत, रसूल की हदीस निकाह मिन सुन्नती और नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चीज़ें इस रुखे पर भी हैं। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आजकल का रुखा नहीं है, ये तकरीबन 30 साल पहले का रुखा है। वो 1995 का रुखा है, जिसकी पिक, जिसका इमेज मैं वीडियो पे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और मैं बताऊंगा कि ये जो चीज़, ये जो बेज़मीरी की जो हरकत हो रही है आजकल हमारे गरीब कूचों में, हमारे मोहल्लों में, ये कहीं ना कहीं से जो हमारे अंदर जो ग़िज़ा जा रही है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होके जो उनके आला जवाहरात जो है उनके जो हरकत में आ रहे हैं, वो इस तरीके की हरकत इसी से सरजद होते हैं। जहाँ कहीं कुछ भी देखो खा लेना, कहाँ से किस ज़रिए से आ रहा, फिर जिन्स वो हलाल है या नहीं है पहले तो ये देखना चाहिए, कहाँ से आ रहा, और फिर कौन सा खाना है, कौन से मौके का खाना है। ये चीज़ें सरसरी तौर पे तो कम से कम तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए, उसके बाद जाके खाना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ मिला जो जिधर मिला और खा लिए, और पेट भर के खाए, फिर भी खाए, फिर पेट भर के फिर मिला कहीं और फिर खाए, तो ये, और जो वो पेट में जो जाएंगा तो फिर इसी तरीके के जौहर दिखाएंगा कि उनको किसी बात की तमीज़ नहीं है। उनके लिए एक 10 का नोट और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, अल्लाह का नाम, कुरानी आयत उससे कम दर्जे के हो जाते हैं। यह है ज़मीर के मरने की निशानी है। तो बहरहाल, और वो आपको मालूम है, आप उसकी जो उसका जो हुलिया जो हो चुका है उस रुखे का, आप देख के अंदाज़ा लगाएंगे। और मैं भी वो जो कचरा कुंडी से जहाँ उठाया गया था, निकाला गया था, हमारे जो अजीज़ ने फरमाया, बताया कि वो इंसान और जानवरों की आलाइश से पाक तो नहीं होगा, वो उसमें मेरे रसूल का नाम, अल्लाह की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूल की हदीस निकाह मिन सुन्नती, ये लिखे हुए उसके ऊपर। तो ये देखिए, 30 साल तक वो किसी घर में था, उसके बाद अचानक 30 साल के बाद, यानी आप समझ सकते हैं कि न्यू जनरेशन जब रमज़ान के मौके पे घर साफ़ कर रही होगी तो उनको लगा कि ये रुखा बेकार है, निकालो, फेंको इसको। अरे कमबख्तो, कम से कम देख तो लेते। आपको अगर अभी पढ़ना नहीं भी आता तो कम से कम मालूम तो होता कि ये अरबी है, ये इंग्लिश है, और इसके अंदर कुरानी आयत भी हो सकती है, हदीस भी हो सकती। उनको ये भी गवारा नहीं हुआ, उन्होंने कचरा समझ के फेंक दिया। और ऐसे कई चीज़ें, ऐसे कई जैसे वाक़यात हमारे पास अतराफ़ अकनाफ़ हो रहे हैं। बहरहाल, मेरा मौजू है शादी के दिन का खाना क्या जायज़ है या नहीं जायज़ है रहे हैं, तो उसका इंशाअल्लाह ताला आज इदाला हो जाएगा। तो पहले ये रुखा देखिए कि ये रुखे पे क्या है, और आप देख सकते हैं ये रुखे पे लिखा हुआ है 19 मई 1995, और चौथी का कार्ड भी है, चौथी का कार्ड है ये। तो पहले ज़माने में चौथी का कार्ड हुआ करता था, और जब चौथी देते थे तो वो शादी के दिन नहीं होता था, शादी के अगले दिन होता था। तो ये 1995 का रुखा है, इसमें चौथी होती थी पहले। शादी के दिन का खाना बिल्कुल नहीं होता था, इसलिए कि वो लोग जानते थे, हमसे जो एक जनरेशन पीछे, सिर्फ एक जनरेशन पीछे वाले जो लोग हैं, वो लोग जानते थे कि शादी के दिन कोई दावत ताम नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है
یہ سنت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، یہ جانتے تھے، اور کام تو غلط ہوتا تھا. دلہن والوں پہ اسلام نے ایک پیسے کا بوجھ نہیں رکھا، لیکن وہ چوتھی کرتے تھے. اور چوتھی بھی جو ہے اس کے اندر جو افعال ہوتے ہیں وہ پورے راجپوتانہ افعال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اور پانی ڈالا جاتا ہے. بہرحال وہ اس کی ہسٹری الگ ہے، کبھی موقع ہو تو اس پہ بات کیا جائے کریں گے. تو وہ چوتھی کھیلتے تھے. تو کئی برسوں سے یہ چلتے آ رہا تھا. پہلے تو وہ بھی نہیں تھا، اور پیچھے 50 سال چلے جائیں گے تو چوتھی کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا. تو لوگوں نے سوچا، جو نئی سوچ کے لوگ تھے، انہیں بھائی یہ شادی کے دن تو شرکت کی ہے، پھر اس کے بعد چوتھی ہے، پھر اس کے بعد ولیمہ، تو چوتھی کو اگر پریپون کر کے شادی کے دن ہی کھانا رکھ دیا جائے تو کیا ہے، بے فکری ہو جائے گی. دلہن والا تو کھلانے ہی ہے اس کو، تو کیوں نہ ایسا کر دیں. تو یہ کیا کرے، اس کو مرج کر دیے، ایک جگہ مرج کر کے بولے دیکھو آج کھانا تھا دعوت تام. پہلے کے رقوں میں آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے تھے. جب سے پیسہ آیا اور پھر جب سے سوچ بدلی، سمجھ بدلی، دین کا احساس نہیں رہا، سنت سے تھوڑا سا کھلواڑ کرنے کے لیے لوگ جو سوچا کرتے تھے، آج وہ سوچ بھی ختم ہو گئی. تو کیا کیا گیا، تو یہ مرج کیا گیا شادی کے دن کھانے کو. تو آپ سے سوال ہے میرا کہ 19 جو بھی ہے، رخہ کی ایک ڈیٹ لے لیتا ہوں ایک مثال کے طور پہ، 1995 سے پہلے کیا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ جو ہے تو ایک دن کھانا کھلا دینا چاہیے؟ نہیں تھی. ان لوگ بھی احساس تھا، وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ سنت سے یہ جو ہے تو بہت اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ کہیں کوئی ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے کہ شادی کے دن کوئی دعوت طعام کا اہتمام ہوا کرتا تھا. اب یہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا ہم نے صرف چوتھی کو پریپونڈ کر دیا ہے، ورنہ کچھ اس کے اندر نہیں کیا ہے. یہ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، پہلے کے لوگوں کو تو کچھ سمجھ نہیں تھی. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ شادی کے دن کھانا کھلانا بہت ہی معیوب چیز تھی، بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا. لوگ کلچر کو اور دین کو دونوں کو مکس کر کے ایک بلینڈ کر کے کاکٹیل بنا کے لوگوں کو بتانا بہت زیادہ پسند ہے آج کل. آپ کر لیجئے، آپ بے دھڑک کوئی دوسری محفل جمائیے، اس کے اندر آپ نہ صرف کھانا کھلائیے، ناچ گانا رکھیے، آرکیسٹرا رکھیے، باجا بجائیے. اور میں سنا ہوں کہ ہم جب وزٹ کرے تھے پنڈیال کو، تو وہاں پہ کچھ پینے پلانے کی بھی جو ہے سو اہتمام ہوا کرتا تھا. تو وہ کریے، لیکن اس کو نام مذہبی نام مت دیجیے. اس کو اگر مذہبی نام دیں گے تو لوگ اس کو مذہبی طریقے سے جاننے لگیں گے. یہی ہوا رخصتی کے کھانے کے ساتھ. آج جو رخصتی کے کھانے کو جو جائز سمجھا جا رہا ہے، یہ اسی کی پاداش میں ہے کہ بھائی یہ ایک کلچر ہے، یہ دین سے اس کو کوئی مت جوڑیے. ان کے لیے کلچر جو ہے وہ دین کے دائرے میں نہیں آنا چاہیے. دین جو ہے تو کلچر کے دائرے میں آ گیا ان کے لیے یہ اہم ہے. تو دیکھیے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تو کھانا کھلانا سنت ہے، کھانا کھلانے سے کیا ہے، خوشی منانے سے اللہ نہیں روکتا. یہ جو لوگ کر کے جائز بناتے ہیں اس چیز کو، اور بالخصوص جو تقلید کو اپنے لیے اتنی مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اینچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہتے، تو ان سے میرا سوال ہے کہ آج کے چلتے پھرتے لوگوں کو چھوڑیے، تقلید چھوڑیے، تھوڑا سا ہٹ کے سوچئے. آج کل کے عوام ہو یا خواص، ان کے باپ دادا جو گزر چکے ہیں، جو قبروں میں آسودہ ہیں، وہ لوگوں کی کیا روش تھی؟ کیا آپ کے لیے ان کی تقلید جائز نہیں ہے؟ دوستو، اگر آج کے اس چیز کو اگر نہیں روکا گیا، کل کے دن آپ لوگ آنے والی جنریشن کے بزرگان دین بننے والے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے نام کا جو ہے رخصتی کا کھانا کھلائیں گے، اور جو چیز وہ کریں گے اس کے اندر اس کے کنٹریبیوٹر آپ بھی ہوں گے. کیونکہ ثواب جاریہ جو ہے اور گناہ جاریہ یہ دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ جاتے ہیں. اس کا ایک حصہ آپ کو بھی جائے گا جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں آج کل. وہ کوئی آسان معمولی کام نہیں کر رہے ہیں. یہ چیز جو ہے تو بہت خطرناک چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل آپ کے لیے آج کی کافی ہے کہ ہمارے پاس رخصتی کے کھانا جو تھا شادی کے دن نہیں کھلایا جاتا تھا، وہ چوتھی کرتے تھے الگ دن، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شادی کے دن کھانا کھلانا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے دل میں کوئی اور شک و شبہات ہے؟ مثال کے طور پہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، ہمارے جو سو دوسرے گاؤں میں رشتہ ہوا ہے، وہ لوگ آئیں گے نا، 2-3 بستوں آئیں گے، ان کو بغیر کھلائے چلا دیں گے. بھائی ہمارے مہمان بہت ہیں،
ہمارے پاس تو اتنا ہے کہ ہمارے عدید و اقارب اگر گن لے تو 8 بھائی بہن ان کے، 8 بھائی بہن ان کی آل اولاد سب ملا کے 200-300 تو یوں ہو جائیں گے. کیا ان کو ایسے ہی کھلا کے ایسے ہی چلا دیں گے؟ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی آل اولاد کا جو ہے وہ کوانٹیٹی جو بولتے ہیں آپ جو زیادہ ہے، یا پھر آپ کے اوپر جو جنریشن جا چکی ہے ہمارے اوپر ان کی آل اولاد زیادہ تھی؟ کیا ان کا خاندان وسیع تھا یا آپ کا خاندان وسیع ہے؟ ان کو کیا اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کو شادی کے دن مہمان کو بھوکے کیسے چلائیں گے، دوسرے گاؤں سے آئے شادی کیسی ہوں گی، کیسا کریں گے؟ ہمارے جو ہے کئی تعلقات ہیں جیسا کہ ان کے تعلقات نہیں تھے کسی چیز سے، تو ہماری جو ہے اتنی انفلوئنس آدمی ہیں ہم ایسا کریں گے کیسا؟ تو ان کو کیا اس بات کا احساس نہیں تھا؟ بالکل تھا. صرف جو ہے وہ کم سے کم اس بات کا تو لحاظ کرتے تھے کہ یہ جو شادی کا کھانا ہے یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، یہ خالص ہندوانہ رسم ہے جو آج ہم خوشی خوشی اللہ کے نام پہ، اللہ کا نام لے کر، سنت کی آڑ میں سنت کا نام لے کر لوگوں کو اللہ دیا کہہ کے بلا کے کھلا رہے ہیں. یہ بولتے ہیں نا اللہ دیا، آئیے. اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم شخص بھلا کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے. تو سوچئے، اس بات پہ غور کریے. اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کچھ یاد آیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ جواب دیں، اس کا رپلائی کریں، اس کے اگینسٹ رپلائی کریں تاکہ ہم کو موقع ملے کہ ہم اور اچھی طریقے سے اس کو پیش کریں. اگر اچھے کمنٹ ہیں وہ بھی کریے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریے اور ہم سے جڑیے. ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریے، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ کا نمبر جو ہے وہ ہے 8008245395. بھائی کو اجازت دیجیے اپنے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.